اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لیڈرز خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا سسٹم جوائن کیا جو آپ کے سارے زندگی کے جو خواب ہے وہ اس سسٹم سے آپ کے پورے ہو سکتے ہیں، اور آپ نے اس چیز کو قیمتی سمجھا کہ آپ کو یہ سسٹم سیکھنا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا جو سیشن ہے یہ 3 دن کا ہوگا۔ اب سیشن کا ہمارے آج کے سیشن کے 3 سے 4 ٹاپک ہیں، تو آپ نے ہر چیز کو کوشش کرنی ہے، نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نوٹ کرو گے تو آپ کو ہر چیز یاد رہے گی اور آپ آگے کسی کو سکھا بھی سکو گے۔ پہلے نمبر پہ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں آن لائن انڈسٹری کا، اس میں جو پہلا سٹیپ آتا ہے وہ لرننگ کا آتا ہے۔ جو لوگ سیکھتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سٹیپ، ہر ایک انڈسٹری کے رولز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، انہیں فالو کرتا ہے تو پھر ہی بندہ سکسیس ہوتا ہے۔ تو اس فیلڈ میں کامیابی کے لیے آپ کو سب سے پہلا جو سٹیپ فالو کرنا پڑتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں سسٹم کو تو ہوتا کیا ہے، تو آپ کے ساتھ 5-6 لوگ، 10-15 لوگ آپ کے جاننے والے آپ کے اوپر یقین کر کے آپ کے ساتھ جڑ تو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کے ساتھ لوگ جوائن ہوتے ہیں آپ نے سیکھا نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ آپ کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں وہ آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ وہ نیٹ ورک آپ کے لیے پاور بننے کی بجائے وہ آپ کے اوپر کیا بن جاتا ہے؟ بوجھ بن جاتا ہے۔ بوجھ کس طرح بن جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ 10 کلو وزن آپ کا اور آپ کے ساتھ 15 لوگ ہیں، ان کا بھی ساروں کا 10-10 کلو وزن آپ کے اوپر آ کے پڑ گیا، کیونکہ آپ نے اپنا وزن بھی صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا ہوا۔ تو جو لوگ آپ کے ساتھ سسٹم میں جوائن ہوئے، جب آپ نے نہیں سیکھا ہوا تھا تو انہوں نے بھی نہیں سیکھا۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ جو آپ کے لیے اثاثہ بننا تھا نیٹ ورک، وہ آپ کے اوپر کیا بن جاتا ہے؟ بوجھ بن جاتا ہے جب آپ سسٹم کو سیکھتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا، نیٹ ورک انڈسٹری میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیکھنے کا۔ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے۔ آج کے دور میں جس بندے کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی وہی بندہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے پیسہ کمائے گا۔ اچھا، یہ ہمارا جو سیشن ہے 3 دن کا ہوگا۔ اب یہاں پہ آلموسٹ ہمارے پاس 100 کے قریب لوگ ہیں۔ اب آپ نے، اگر آپ آج کے دن ہے تو اس کا مطلب آپ نے 2 دن جو ہے وہ مس نہیں کرنے۔ ایک فلم ہوتی ہے، فلم کا جو بندہ اینڈ دیکھ لے یا سٹارٹ دیکھ لے، کسی نے فلم کی سٹارٹنگ میں فلم دیکھ لی اور اینڈ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ 3 دن کا جو ٹریننگ سیشن ہے آپ نے آج کا دن سے لے کے 3 دن آپ نے کمپلیٹ رہنا ہے۔ اگر 10-15 لوگ بھی ہماری بتائی گئی چیزوں پہ عمل کرتے تو وہ انشاءاللہ مکمل کامیاب ہوں گے۔ دوسری چیز، انسان کو کامیابی لینے کے لیے بہت بڑی ٹریننگز یا بہت بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کو کامیابی لینے کے لیے ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ نقطہ انسان کو سمجھ آتا ہے، وہ جملہ انسان کو سمجھ آتا ہے، انسان اس جملے کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جملہ آپ کو آج کے سیشن میں مل جائے، یا کل کے سیشن میں مل جائے، یا آپ کو پرسوں کے سیشن میں مل جائے۔ یہ 3 دن کی جو ہماری کلاس ہوگی، تو اس لیے آپ نے ایک بھی چیز کو مس نہیں کرنا، اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات کر لیتے ہیں سیکھنے کے وقت آپ اس نیت سے سیکھا کریں، جب آپ سیکھنے کے وقت اس نیت سے سیکھے کہ آپ نے لوگوں کو آگے سکھانا ہے۔ جس دن آپ نے اس نیت سے سیکھنا شروع کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو آگے سکھانا ہے، تو اس دن سمجھ لو آپ کی کامیابی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہمارا میٹافورس کے بزنس میں ایک آپ کو سمپل سی مثال دے رہا ہوں، آپ کو پورا کا پورا بزنس سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت کم پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں MBBS۔ اب ایک ڈاکٹر کے اوپر رش زیادہ ہوتا ہے، اس کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی رش زیادہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو MBBS ہے اس کی فیس بھی کم ہے، رش بھی کم ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس رش کم ہوتا ہے، جس کی فیس کم ہوتی ہے، آپ کبھی اس کے کلینک پہ جانا ہے، اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کی کلینک پہ اس کا جو ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر نہ کوئی بک رکھی ہوتی، نہ کوئی کتاب رکھی ہوتی، یعنی کہ اس کے پاس جو مریض آتا ہے وہ اسے مریض کو کیا کرتا ہے؟ دوائی دے کے بھیج دیتا ہے۔ لیکن جس MBBS کے پاس رش ہوتا ہے، یاد رکھنا اس کے ٹیبل پہ بکس رکھی ہوتی، وہ ساتھ ساتھ اپنے پریکٹیکل کام کے ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا آن لائن انڈسٹری کا سسٹم ہے، آپ نے اس بزنس کو ساتھ ساتھ کرنے کے اس کو سیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ سیکھنا اس انڈسٹری میں بہت زیادہ ضروری ہے۔
یاد رکھنا جب تک آپ خود اس چیزوں کو نہیں سمجھو گے آپ لوگوں کو آگے سمجھا نہیں سکو گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک انڈیا کا ٹرینر ہے, اس کی میں مثال دیتا ہوں, سنتوش نائر, شاید آپ جانتے ہوں گے, بہت بڑا ٹرینر ہے انڈیا کا. وہ بندہ دن کے 5 لاکھ روپے کماتا ہے. اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھنا, آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ سیکھنا اتنا زیادہ کیوں ضروری ہے. سنتوش نائر انڈیا کا ٹرینر, 5 لاکھ روپے دن کے کمانے والا, وہ بندہ کہتا ہے روزانہ سونے سے پہلے 2 گھنٹہ میں سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ 5 لاکھ روپے وہ دن کے کما رہا ہے اور سیکھتا کتنا ہے, 2 گھنٹہ روزانہ. تو آپ اندازہ لگا لو کہ آپ دن کا کتنا کما رہے ہو اور آپ لرننگ کتنی کر رہے ہو, سیکھ کتنا رہے ہو. ٹھیک ہو گیا, کلیئر. اب ایک چیز کو یاد رکھنا, انشاءاللہ جو تیسرا دن ہوگا اس میں ہم سوال جو آپ بھی لیں گے, آپ کے سوال جو ہوتا ہے نا, یاد رکھنا سوال یہ آدھا علم ہوتا ہے. اب آپ 3 دن سیکھو گے, اگر آپ کچھ بدلے میں سوال نہیں کرو گے ہمارے سے, جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی وہ کلیئر نہیں کرو گے, تو اس کا مطلب آپ کا آدھا علم آپ کے پاس آیا, آپ کا پورا علم آپ کے پاس نہیں آیا. جب آپ سوال کرتے ہو آپ کا آدھا علم وہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا علم بن جاتا ہے. علم سے ہی کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے دوران سیشن جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال جواب بھی لیں گے. ان چیزوں کو آپ نے نوٹ بک کے اوپر نوٹ کرتے جانا ہے. اگلی چیز کو سمجھے کہ سیکھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے, انسان اپنے آپ کو وقت کے حساب سے اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. جو انسان سیکھتا ہے اس کے اندر اس کے دماغ کے اندر نئی پلاننگز آتی ہے. جب نئی پلاننگ آتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسے کامیابی ملتی ہے. نیکسٹ چیز کو سمجھ لیں, سیکھنا صرف سیکھنا ہی ضروری نہیں ہوتا, سیکھنے کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے ایکشن. ٹھیک ہے, ایکشن بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, ایکشن سے ہی کامیابی ملتی ہے. اب میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ایک گدھا ہوتا ہے, گدھے کے اوپر اگر 1000 کتابیں بھی رکھ دیں وہ گدھا گدھا رہتا ہے. لیکن میں اور آپ اشرف مخلوقات ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے پاس جو علم آتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, پھر ہم شخص نہیں رہ جاتے, شخص سے شخصیت بن جاتے جب ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یاد رکھنا جو 3 دن میں آپ سیکھ رہے ہیں, جو آج سیکھو گے آپ نے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا ہے. نیکسٹ چیز کو سمجھے, عمل کی, ایکشن کی اتنی زیادہ پاور ہے. یہ جو ہم پاکستان میں بالکل آزاد بیٹھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بالکل آزاد ہیں. یاد رکھنا کہ یہ جو ملک پاکستان ہمیں ملا ہے یہ بھی ایکشن کی وجہ سے ملا ہے. اگر جو لوگ جنہوں نے پاکستان آزاد کروایا وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, لیکن ان کے پاس ایکشن تھا, عمل تھا, انہوں نے عمل کیا, اس وجہ سے پاکستان آزاد ہوا. دنیا کا امیر ترین شخص 13 برس تک امیر ترین رہنے والا شخص بل گیٹس, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس کا پیسہ کرہ ارض پہ ہم بچھانا شروع کر دیں تو 3 گنا کرہ ارض کم پڑ جائے گی. اگر اس کا پیسہ تھدی میں لگانا شروع کر دے تو چاند کو کراس کر جائے گا. بل گیٹس کے پاس اتنا پیسہ تھا جس ٹائم وہ دنیا کا امیر ترین بندہ تھا, اگر اس کو اکیلے ایک بندے کو 36واں بڑا ملک تسلیم کیا جائے کہ وہ دنیا کا بڑا 36واں ملک, وہ بندہ اکیلا ایک بندہ تھا, اس کے پاس اتنا پیسہ تھا, ابھی بھی اس کے پاس پیسہ ہے. اب وہ بندہ حیرانی کی بات, یہ بات کرنے کا مقصد کہ اس کی تعلیم 10 میٹرک پاس, وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو علم تھا میں نے اس علم کے اوپر کوشش کی, عمل کیا اور میں دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا تھا. تو یاد رکھنا علم کی اتنی زیادہ پاور ہے. نیکسٹ چیز کو سمجھیں, یہاں پہ اب ایک بات کر رہا ہوں, یاد یہ اپنے ذہن میں رکھنا, اگر اس انڈسٹری میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہو, میٹا فورس کے علاوہ یا کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہو, اس فیلڈ کا کم سے کم آپ اتنا نالج, اتنی انفارمیشن, اتنا علم لے لو کہ اس فیلڈ میں آپ کے آگے کوئی بندہ نہ نکلے. یعنی آپ سب سے پہلے ٹاپ پہ آ جاؤ اس فیلڈ کے اندر, تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, نالج لینا پڑے گا اس فیلڈ کا, کم سے کم اتنا نالج لے لو کہ آپ سے آگے کوئی بندہ نہ نکلے. اب یہاں پہ میں کچھ ایسی 6 پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اس سسٹم کے اندر کام کرو گے تو آپ کا ایک نیٹ ورک بنے گا, آپ کی ایک ٹیم بنے گی, جو آپ کی ٹیم بنے گی آپ ان کے لیڈر ہوں گے, استاد ہوں گے,
تو ایک اچھے استاد کے اندر 6 پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ پہلی چیز کو سمجھ لیں کہ 6 پوائنٹ ایک اچھے لیڈر کے اندر. اگر آپ بھی ایک اچھے استاد بننا چاہتے ہو, اچھے رہنما بننا چاہتے ہو, اچھے رہبر بننا چاہتے ہو, اچھے استاد بننا چاہتے ہو, تو 6 پوائنٹ آپ کے زندگی کے اندر ہونے چاہیے. پہلا پوائنٹ, ایک اچھا استاد کی خصوصیات ہوتی ہے کہ اس کے اندر متعلقہ مضمون کے اوپر مکمل مہارت ہوتی ہے. اب میرا اور آپ کا متعلقہ مضمون کون سا ہے؟ میٹافورس کا. اب مجھے اور آپ کو کیا ہونی چاہیے؟ میٹافورس کی مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس کے بزنس کون کون سے, کس بزنس سے کیسے ارننگ آتی ہے, ٹیکسٹائل بزنس میں کس طریقے سے کن ممبر کی ہمیں ارننگ آتی, کن ممبر کی ہمیں ارننگ نہیں آتی. یاد رکھنا, جب آپ کے پاس علم ہوگا متعلقہ آپ کا جو ٹاپک ہے میٹافورس کا, اس کا, تو آپ کبھی بھی سسٹم سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو سسٹم کا صحیح نالج ہوگا. تو انشاءاللہ 3 دن میں کوشش کروں گا جتنا میرے پاس نالج ہے سسٹم کا آپ کو پرووائڈ کروں تاکہ آپ کا نالج کمپلیٹ ہو. دوسری چیز, ایک اچھے استاد کے اندر بات چیت کرنے کی مہارت ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ بات چیت کرنا یعنی کہ آپ کے پاس اس سسٹم کے اندر ڈیٹیل لینے کے لیے آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی آئیں گے, ان پڑھ بھی آئیں گے, غریب بھی آئیں گے, امیر بھی آئیں گے, اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سسٹم کے اندر آپ کے ساتھ ڈیٹیل لینے کے لیے آئیں گے جنہوں نے پہلے آن لائن کام کیا ہوگا, اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی آن لائن کام نہیں کیا ہوگا, اور کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو فیمیلز بھی آئیں گی, کچھ ایسی فیمیلز ہوں گی جو شادی شدہ ہوں گی, کچھ ایسی فیمیلز آئیں گی جو شادی شدہ نہیں ہوگی, اسٹوڈنٹس بھی ہوں گی. تو آپ کے پاس ہر شعبے کا ممبر آ سکتا ہے آپ سے ڈیٹیل لینے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر بندے کو ایک ہی طریقے سے بات سمجھانی ہے. یاد رکھنا, ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے اس کو شاگرد کے لیول پہ جا کر بات کرنے کی مہارت ہوتی ہے. آپ کے پاس جو پڑھا لکھا آ رہا ہے بندہ, آپ اس کو اس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہو جیسے ان پڑھ کو گائیڈ کرتے ہو, تو ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ مائنڈ کر جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, پڑھا لکھا بندہ ہے, آپ اس سے تھوڑا سا غرور والے لہجے میں جا کے, غرور کے لیول میں جا کے بات کرو گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. ٹھیک ہے. ہاں, کوئی ایسا بندہ جو ان پڑھ ہے, آپ اس سے تلق تلامی کے ساتھ بھی بات کر لو, ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے. ٹھیک ہے, جسٹ میں نے مثال دی ہے, آپ نے ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی بات کرنی ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی, یعنی کہ ہر کسی سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ, ایک اچھے استاد کے اندر سماجی ذہانت ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے, اپنے استاد کے سامنے کیا بات کرنی ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا میٹافورس کے اندر بہت اچھا کام ہوتا ہے, وہ استاد کی بلے بلے کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام سلو ہو جاتا ہے, وہ جی کہتے جی میرے استاد کا قصور ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے میرا کام نہیں چل رہا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک استاد جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر سماجی ذہانت ہوتی ہے, یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس لوگوں میں کہاں پہ کون سی بات کرنی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ شادی ہو رہی ہے وہ وہاں پہ وہ بندہ رو رہا ہے, اور کہیں پہ غمی ہے, فوتگی ہے, وہ وہاں پہ بندہ ہنس رہا ہے. تو ایک آج کل کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, لوگ کئی آپ نے والدین کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارا بچہ تو بڑا ہو رہا ہے, اس کا قد بڑا ہو رہا ہے, لیکن اس کے ابھی باتیں یہ بچوں والی کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس کے اندر سماجی ذہانت نہیں ہے. لیکن جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے, اچھا استاد ہوتا ہے, اس کو ہر چیز کی مہارت ہوتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے کس جگہ پہ. چوتھا پوائنٹ, موٹیویشن. ایک اچھے استاد کے اندر جو موٹیویشن کا لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اپ ہوتا ہے. وہ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا, کبھی پریشان نہیں ہوتا. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جن کی 5-5 10-10 لوگوں کی ٹیم بھی ہوتی ہے, زیادہ بھی ٹیم ہوتی ہے, پھر بھی وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا, آپ نے ایک بہت بڑے قافلے کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے, آپ تھوڑے سے حالات ناگوار دیکھتے ہو, آپ پریشان ہو جاتے, تو یاد رکھنا آپ کبھی بھی ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے, ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. ایک استاد کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے, کرنٹ ہوتا ہے, اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں استاد کو دیکھتے ہیں تو ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے کہ یار اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو استاد کے اندر تو یار کرنٹ ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, موٹیویشن ہوتی ہے. پانچواں پوائنٹ, سیکھنے کا شوق. یہاں پہ کچھ لوگ بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں. سیکھنے کا شوق, وہ بننا تو لیڈر چاہتے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ایک اچھا استاد بننا ہر بندہ چاہتا ہے, عزت لینا سب کچھ چاہتا ہے, لیکن وہ سیکھنے کا اپنے اندر شوق نہیں ہے. یاد رکھنا, جب تک آپ کے اندر سیکھنے کا شوق نہیں ہے, ایک استاد کے اندر, ایک لیڈر کے اندر سیکھنے سکھانے کا شوق نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ کبھی بھی آگے
اپنے لوگوں کے اندر شوق یہ پیدا نہیں کر سکو گے. اگر میرے اندر شوق پیدا ہے تو میں آپ کے اندر بھی شوق سیکھنے کا پیدا کر سکتا ہوں. تو یاد رکھنا یہاں پہ میری جتنے بھی لوگ یہ بات سن رہے ہیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے سسٹم میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, اپنے اندر لگن سیکھنے کا جو شوق ہے وہ سب سے زیادہ کر لو, پھر آپ اس سسٹم میں آگے بڑھو گے. لاسٹ پوائنٹ, پھر آگے چلتے ہیں میٹافورس کے بزنس کی طرف. لاسٹ پوائنٹ یہ کہ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ اسے آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ استاد جو ہوتا ہے اسے آگے بڑھنے کا خود کو شوق نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ آپ اگلے لیولز پہ نہیں جا رہے تو اس کا مطلب آپ کی ٹیم بھی اگلے لیولز پہ نہیں جائے گی. اگر آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے, آپ آگے نہیں بڑھ رہے, تو آپ کی ٹیم بھی آپ کے پیچھے ایکشن نہیں لے گی, وہ بھی آپ کے آگے نہیں بڑھے گی. آپ زوم میٹنگ کروانے کی طرف نہیں آ رہے تو اس کا مطلب آپ کی ٹیم بھی زوم میٹنگ کروانے کی طرف نہیں آئے گی. آپ لوگوں کو پلان دیتے وقت ڈرتے ہو تو اس کا مطلب آپ کی ٹیم بھی ڈرے گی. یاد رکھنا ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے. جب آپ کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہوگا, آپ کی جو لیڈرز ہوں گے, آپ کی ٹیم میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی آگے بڑھیں گے. یہاں تک ہمارے 2 ٹاپک کمپلیٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ میٹافورس کیا ہے, اپنے لوگوں کو کیسے ڈیٹیل دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرا ٹاپک ہے. اس کے بعد لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک آپ توجہ سے سمجھ لیں کہ لوگوں کو آپ نے کیسے ڈیٹیل دینی. یہاں پہ میں آپ کو کافی چیزیں بتاؤں گا, تقریباً 10 سے 15 منٹ مزید لگیں گے ٹاپک ڈیلنگ کا کمپلیٹ کرنے میں. تو آپ کو جو پوائنٹ اچھا لگتا ہے وہ آپ نے آج لازمی اپلائی کرنا ہے. پہلی چیز, میٹافورس آپ کے پاس کوئی ممبر آتا ہے, آپ اس طریقے سے بھی اسے گائیڈ کر سکتے ہو کہ بھائی دیکھو یہ میٹافورس کا ایک ایکو سسٹم ہے. یعنی کہ ایکو کا مطلب ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو بے شمار سسٹم ملیں گے. یہاں پہ آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ ملیں گی, یہاں پہ آپ کو پروڈکٹس ملیں گے, یہاں پہ آپ کو بوسٹ پلان ملے گا, نیوز سسٹم ملے گا, یہاں پہ آپ کو NFT اکیڈمی سسٹم, کرپٹو کرنسی یعنی کہ فورس کوئن, یونائٹ ورس, پھر اس کے علاوہ یہاں پہ میٹاورس, اور سب سے بڑی بات یہاں پہ ویب 3 کا ہمارا سسٹم ہے. ویب 3 کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کو پتا ہو. یہ جو وقت چل رہا ہے, یاد رکھنا ویب 2 کا, آنے والا جو وقت ہے وہ ویب 3 کا ہوگا. آنے والے وقت میں ہر بندہ ویب 3 کے اوپر پروجیکٹ بنانا پسند کرے گا, اور آنے والے وقت میں ہر بندہ ویب 3 کے اوپر پروجیکٹ پر کام کرنا پسند کرے گا. میری اور آپ کی خوش نصیبی, ہم جس سسٹم کا حصہ ہے وہ ویب 3 کے اوپر ڈیولپ ہے, ویب 3 کے اوپر ڈیزائن ہے. یعنی کہ ہم جس سسٹم میں کام کر رہے ہیں میٹافورس میں, یہ ویب 3 کا ہے. اور یاد رکھنا کہ میٹافورس اس وقت کا ویب 3 پہلا سسٹم لانچ جو ہو چکا ہے, جس کو چلتے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے, اس کا نام ہے میٹافورس ہے. ٹھیک ہے, اگلی چیز کو سمجھے, یہاں پہ رویلٹی انکم ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ گیمنگ سسٹم ہے, یعنی کہ فیوچر میں ہم یہاں پہ گیم کھیل کے بھی پیسہ کمائیں گے. نیکسٹ چیز ہمارے پاس یہاں پہ کلب سسٹم ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ بوسٹ پلان ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ یعنی کہ ہمارے پاس سسٹمز ہے. اور ٹیکٹائل کا بزنس ہے. ہم بوسٹ پلان کو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جہاں تک میں نے بوسٹ پلان کو اسٹڈی کیا, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ فیوچر کے ہمارا بزنس ہے. تھوڑا سا میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے خیال سے, اور جو مہن نے جہاں تک اس کو اسٹڈی کیا ہے, بوسٹ پلان میں سب سے زیادہ ارننگ ہم نیکسٹ کریں گے. جو ٹیکٹائل بزنس میں بھی جو زیادہ پیسہ نہیں کما سکا وہ بوسٹ پلان میں کمائے گا. اور بوسٹ پلان اسی طریقے سے پاورفل ہوگا جس طریقے سے ٹیکٹائل کا بزنس پاورفل ہے. ٹھیک ہے, جو نیکسٹ میں یہ اچھا پروجیکٹ لگتا ہے کہ ہمارا آنے والا جو کمنگ سون اچھا پروجیکٹ ہوگا وہ بوسٹ پلان کا ہوگا. اب بوسٹ پلان میں کے لیے ان سب یہ جو سارے سسٹمز ہیں, ان کے لانچ ہونے تک آپ نے اپنی ایک بہت بڑی ٹیم بنانی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی ایک ٹیم بنا لو گے تو آپ کے سارے جو لوگ ہوں گے جب نیکسٹ پروجیکٹ میں انٹری لیں گے تو آپ پہلے دن, یاد رکھنا, 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ روپے تک کماؤں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ پیسہ یہاں سے کما لو. ٹھیک ہو گیا. اب ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میٹافورس کا جو بزنس ہے یہ اس طریقے سے ڈیزائن ہے, اس کو مکمل کمپلیٹ ہوتے ہوتے تقریباً میرے خیال سے 5 سال لگ جائیں گے. 5 سال میں جا کے یہ مکمل کمپلیٹ ہوگا. یعنی 5 سال کے اندر کوئی بھی بندہ آتا ہے, سسٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے, وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. آج بھی جو بندہ میٹافورس میں آتا ہے, جو پہلے دن سے میٹافورس میں کام کر رہا ہے, وہ اس بندے کو بھی کراس کر سکتا ہے, کیونکہ میٹافورس کا سسٹم اس طریقے سے ڈیزائن ہے. یہ 5 سال کے اندر بھی کوئی بندہ اس میں آ کے کام کرتا ہے تو پھر بھی وہ بندہ کامیابی یہاں سے لے سکتا ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ پہلے دن جوائن ہو گیا, چاہے وہ 5ویں سال کے لاسٹ دن میں کیوں نہ اس سسٹم میں آ رہا ہے. یاد رکھنا, ایک میں آپ کو بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں, کامیابی
جو ہوتی ہے انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صحیح وقت میں فیصلہ کرتے ہیں، اور نہ صحیح وقت میں صرف فیصلہ کرتے بلکہ صحیح وقت میں کام کرتے. میٹافورس میں کام کرنے کا صحیح وقت جو ہے اب ہے، جو اب کے وقت میں اپنے آپ کو پاورفل بنا کے کام کرتے رہیں گے، اس سسٹم میں کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. یاد رکھنا کوئی بھی سسٹم ہو، چاہے برانڈ سے برانڈ سسٹم کیوں نہ ہو، اس میں دن کبھی ایسے آتے ہیں کہ آپ کی ارننگ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. یاد رکھنا آپ کبھی سفر کر رہے ہوتے، گاڑی بہت زیادہ سپیڈ میں جا رہی ہے 100-200 کی، لیکن آگے کوئی آ جاتا ہے یا جمپ آتا ہے، گاڑی زیرو میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے یاد رکھنا ہماری پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، ہمارے کبھی اچھے دن ہوتے کبھی برے بھی ہوتے، تو اس لیے کبھی بھی آپ نے سسٹم سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. نیکسٹ چیز کی طرف، یہ یہاں پہ میں نے ایک چیز بتا رہا ہوں، بہت بڑی مثال آپ کو دینے جا رہا ہوں. یہاں کچھ لوگ غریب رہ جاتے ہیں، ورک کرتے ہیں، غریب بندہ بھی ورک کر رہا ہے، امیر بندہ بھی ورک کر رہا ہے. یہ سلائیڈ پہ آپ غور سے دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ امیر بندہ بھی ورک کر رہا ہے، غریب بندہ بھی ورک کر رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق دیکھتے ہیں. غریب بندہ ورک کر کے کیا رہ گیا؟ غریب. اور امیر بندہ ورک کرنے کے بعد وہ ہو جاتا ہے امیر، کیونکہ وہ بناتا ہے اپنے ورک کے ساتھ لگا لیتا ہے نیٹ ورک. وہ امیر بندہ کہتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ، جس وجہ سے وہ امیر ہو جاتا ہے. یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے کامیابی لینی ہے اپنی زندگی کے اندر، تو نیٹ ورک زندگی کے اندر لازمی بناؤ. نیٹ ورک ہر بندے کا بنتا ہے. موزن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، لوگ آئیں نہ آئیں، ٹھیک ہے. آپ کا کام ہے سسٹم لوگوں کو دکھانا، لوگ کرے نہ کرے آپ کا کام ہے انویٹیشن دیتے جانا. نیٹ ورک، میرے جملے یاد رکھنا، ٹیم جو ہے، ٹیم ہر بندے کی بنے گی. جس کو واٹس ایپ نہیں چلانا آتا اس کی بھی ٹیم بنے گی، جس کو موبائل نہیں چلانا آتا ٹیم اس کی بھی بنے گی. ٹیم ہر بندے کی بنے گی، لیکن یاد رکھنا جو بندہ اس سسٹم میں ڈٹا رہا، محنت کرتا رہا، اس بندے کی لازمی ٹیم بنے گی. وہ اس سسٹم میں لازمی امیر ہو سکتا ہے، کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ہی یہ سسٹم ہے. نیکسٹ، ہماری ارننگ سب سے بڑی بات یہاں پہ ڈالرز میں ہوتی ہے. یہ آپ سلائیڈ غور سے دیکھیں، آپ پڑھ بھی لینا، اس کو اسکرین شاٹ لے کے بے شک رکھ لو. ہم یہاں پہ ڈالر میں پیسہ کماتے لوگ. آپ لوگوں کو یہ بھی بتا سکتے ہو، سب سے بڑی بات، بے شمار کمپنیاں پاکستان میں آتی، ای بی ایل آ گئی، جیسے ایکونیکس آ گئی، ان کی ارننگ ہوتی ہے پاکستانی پیسوں میں، ہماری ارننگ ہوتی ہے ڈالرز میں. ہم ڈالر میں پیسہ کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں پاکستانی پیسوں میں. ڈالر کمانے کے لیے آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ کے پاس 30-35-40 لاکھ روپے ہوں گے، امریکہ جاؤں گے، پھر جا کے آپ کا بزنس کام چلے نہ چلے، پھر وہاں پہ جو آپ ڈالر کماتے ہو، پھر وہ ڈالر جو خرچ کرتے ہو، آپ نے کوئی بوتل خریدنی ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، آپ ڈالر دو گے، اس کے بدلے میں آپ کو چیز ملے گی. لیکن میٹافورس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم ڈالر کماتے ہیں اور خرچ کس میں کرتے ہیں؟ پاکستانی پیسوں میں. اس وجہ سے ہمارا پیسہ بچتا بھی ہے اور زیادہ ہم پیسہ یہاں پہ سیو کر کے کما بھی سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی چیز لوگوں کو بتا سکتے ہیں. نیکسٹ چیز، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایک مثال ہے، یہ آپ نے پکچر شاید پہلے دیکھی بھی ہوگی. مل جل کے کام کرنے کی یہاں پہ پاور بتائی گئی ہے. جو بندے مل جل کے کام کرتے ہیں، نیٹ ورک بناتے، ٹیم بناتے، وہی آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ چیز ہے یہاں پہ ٹیم ورک کی ایک اور مثال دی گئی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی. میں اور آپ، غور سے یہ میری بات تھوڑی سی سمجھ لیں، میں اور آپ، میرے اور آپ کے اندر طاقت ہے صرف 8 سے 10 گھنٹے کام کرنے کی، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا دماغ لڑاتا ہے، وہ ایک فیکٹری بناتا ہے اور وہ 100 لوگوں کو رکھ لیتا ہے جاب کے اوپر، یعنی کہ ملازم رکھ لیتا ہے 100 لوگوں کو. اب وہ 100 لوگ روزانہ 8-8 گھنٹے ہر بندہ کام کر کے جاتا ہے. فیکٹری کے مالک کا 100 بندوں سے 8 گھنٹوں کا وہ کام لے لیتا ہے. یعنی کہ اس بندے نے اپنا دماغ لڑایا اور کئی سالوں کا، کئی مہینوں کا کام اس نے ایک دن میں کافی زیادہ لوگوں کو لگا کے لے لیا. یاد رکھنا کوئی بہت بڑا کام جو نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، آپ ٹیم بنا کے وہ چند منٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر وہ کام کر لیتے ہو، اگر آپ ایک اچھی ٹیم بنا لیتے ہو. نیکسٹ چیز کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سسٹم کی طرف آ جائیں، یہ توجہ سے سمجھ لیں. آپ لوگوں کو جب سسٹم بتاتے ہو، آپ اس طریقے سے بھی بتا سکتے ہو کہ میٹافورس میں ہم ابھی 4 طریقوں سے پیسہ کما رہے ہیں. 4 طریقوں میں سے ٹیکسٹائل کا جو بزنس ہے، میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے لگا ہوں. یہاں پہ ہمارے اپ لائن کے کام کرنے سے ارننگ آتی ہے. دوسرے نمبر پہ کراس لائن لکھا ہے، جو ہمارے سینئر کی ٹیم ہوتی ہے، سینئر کی ٹیم کے کام کرنے سے ہم یہاں پہ پیسہ کماتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ کسی کو جوائن کرواتے اس سے پیسہ کماتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ڈاؤن لائن. یہ چاروں چیزیں لکھی ہوئی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اب چیز کو سمجھیں،
یہاں پہ اپ لائن اور اپ لائن کی ٹیم سے ارننگ جو ہمیں آتی ہے اس کا فکس ٹائم نہیں ہوتا, یہ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات, دنیا کا واحد ہمارا میٹافورس کا سسٹم جس میں نہ صرف سینئر سے اور سینئر کی ٹیم سے ارننگ آتی ہے, بلکہ سینئر اور سینئر کی ٹیم سے ہمیں یہاں پہ ممبر بھی ملتے ہیں. لیکن کئی لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں سینئر کی ٹیم سے ممبر کب ملتے ہیں, ہمیں نان ورکنگ ارننگ کب آتی ہے. یاد رکھنا, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں آج صاف الفاظ میں, جب آپ اپنی ٹیم بناتے ہو, جب آپ اپنا ایک اچھا نیٹ ورک بناتے ہو, جب آپ کے ساتھ لوگ جوائن ہو جاتے, تو آپ کو اپنے سینئر اور سینئر کی طرف سے بھی نان ورکنگ ارننگ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور ممبرز بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہی سوچو کہ سٹارٹنگ میں بس پیسہ میں نے انویسٹ کر دیا ہے, سینئر کی ارننگ سے پیسے کماتا رہوں گا, سینئر کام کرتا ہے, یہ سینئر کی ٹیم کام کرے گی, مجھے پیسہ ملتا رہے گا. ایسا یہاں پہ بالکل بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ سٹارٹنگ کے اندر ایک اچھا نیٹ ورک بنانا پڑے گا, اس کے لیے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ کے سینئرز بھی آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ نے کیسے ٹیم بنانی ہے. آہستہ آہستہ آپ کی یہاں پہ ایک اچھا نیٹ ورک بن جائے گا, جس طریقے سے ہمارا یہاں پہ نیٹ ورک یہاں پہ بنا ہے. اگلی چیز کو سمجھے کہ ڈائریکٹ ٹیم, یہاں پہ میٹافورس کا سسٹم مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہم ٹیم بناتے ہیں یہ ایک ایسا واحد سسٹم جس میں ڈائریکٹ کمیشن بار بار آتا رہتا ہے. دنیا کے کسی اور سسٹم میں آپ سسٹم میں لوگوں کو جوائن کرواتے ہو, وہاں پہ ڈائریکٹ کمیشن اس بندے سے بار بار نہیں آتا. یہاں پہ ہمیں ڈائریکٹ کمیشن بار بار آتا رہتا ہے. میں نے اس چیز کو مکمل ڈیپلی اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ اگر میں ایک بندے کو میٹافورس میں جوائن کروا دیتا ہوں اور اس کو, یعنی ٹیکسٹائل بزنس کے 12 لیول ہیں, 12 کے 12 لیول اس کی ہیلپ کرتا ہوں, 12 کے 12 لیول اس کے اچیو کروا دیتا ہوں, اس کا مطلب میں نے اس ایک بندے سے اس کو کامیاب کروا کے 60 لاکھ روپے کی ارننگ کر لی. آپ بھی یہ کیلکولیشن کرو گے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا, ہم ایک بندے سے 12 لیول اچیو کروا کے 60 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. اور وہی ہمارا ممبر, اگر وہ اس کے 12 لیول بار بار ایکٹیو ہوتے رہیں, اس کے ہمارے ایک ممبر کے 300 مرتبہ وہ 12 کے 12 لیولز کمپلیٹ ہو گئے. آپ کیلکولیشن کر لینا, میں نے کیلکولیشن کی ہے, یہ 1.5 ارب روپے بنتا ہے, تقریباً 1.5 ارب روپے بنتا ہے. آپ ایک ممبر سے, یعنی کہ اس کی بہت زیادہ ہیلپ کر کے, اس کی سپورٹ کر کے آپ اتنا زیادہ ایک بندے سے پیسہ کما سکتے ہیں. تو سوچیں کہ آپ یہاں پہ اگر زیادہ لوگوں کی ٹیم بنا لو تو آپ پھر یہاں پہ سسٹم سے کتنا زیادہ پیسہ کما لو گے. یہاں پہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں, آپ کا ممبر چاہے لیول 1 سے آتا ہے چاہے لیول 5 سے آتا ہے, جیسے ہی وہ آپ کا ممبر لیول 6 میں چلا جاتا ہے تو آپ کو لیول 6 سے $160 ملتے ہیں, یعنی کہ 45,000 روپے تک مل جاتے ہیں. آپ کا ممبر لیول 7 میں آتا ہے, آپ کو تقریباً 1 لاکھ روپے تک مل جاتا ہے. آپ کا ممبر لیول 8 میں آتا ہے, 9 میں آتا ہے, آپ کو 2 لاکھ, 4 لاکھ, یہ 8 لاکھ. پھر اس کے بعد لیول 11 میں آپ کا ممبر چلا جاتا ہے, تو آپ کو جس دن آپ کا ممبر لیول 11 میں آتا ہے, آپ کو اسی ٹائم لیول 11 سے $5,120 ملتے ہیں, جو کہ 15 سے 16 لاکھ روپے بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا ممبر لیول 12 میں آتا ہے, جیسے ہی آپ کے ممبر کا 12واں لیول اچیو ہوتا ہے تو آپ کو $10,240 مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ 32 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو یاد رکھنا, یہاں پہ ایک ایک ممبر کو جوائن کرنے کی اتنا زیادہ یہاں پہ آپ پیسہ کما سکتے ہو. پھر آپ کی ٹیم آگے ٹیم بناتی جائے گی, اس سے بھی آپ کو یہاں پہ پیسہ کمانے کو ملتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. ہمارے سیشن کا آخری ٹائم چل رہا ہے, کمپلیٹ آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے. لاسٹ چیز کو سمجھتے چلتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکسٹائل بزنس کے 12 لیولز ہوتے ہیں. یہ میرے پاس پرانی پکچر پڑی ہے. ٹیکسٹائل بزنس جو ہے آپ کو آپ کی آئی ڈی کے اندر کسی اور طریقے سے شو ہوگا, تو یہ یہاں پہ میں سادہ الفاظ میں آپ کو شیئر بتا دیتا ہوں کہ ٹیکسٹائل بزنس کے 12 لیول ہیں. یہ توجہ سے سمجھ لیں, بات سمجھنے والی ہے. یہ آخری چیزیں بہت زیادہ اہم ہے. کئی لوگوں کو یہاں پہ کنفیوژن رہتی ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی, وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے. یاد رکھنا, جب تک آپ کو خود سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گے. یہ چیزیں سمجھنے والی ہے, 4-5 سلائیڈ دے رہ گئی, آپ توجہ سے سمجھ لیں. پہلی چیز, ٹیکسٹائل بزنس کے 12 لیول ہیں. 12 لیول میں سے 8 لیول زیادہ رکھے گئے. 8 لیول S6 ہوتے ہیں, یعنی کہ S6 سے مراد 6 لوگوں سے یہ لیول کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. 8 لیول یہ کیوں زیادہ رکھے گئے, کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرے کے کام کرنے سے ہمیں پیسہ ملتا ہے. یہ 12 لیول میں سے 8 لیول اس لیے زیادہ رکھے گئے, یہ 8 لیول کو پارٹنرشپ لیول سے بھی بولتے ہیں. یہاں پہ آپ کے کام کرنے سے آپ کا سینئر اور آپ کے سینئر کی ٹیم بھی پیسہ کماتی ہے, اور آپ کے سینئر اور آپ کے سینئر کی ٹیم کے کام کرنے سے آپ بھی یہاں پہ پیسہ کماتے ہو. یعنی کہ یہ پارٹنرشپ لیولز ہیں.
یہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کے کام کرنے سے ارننگ آتی ہے. یاد رکھنا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, پارٹنرشپ اسی ٹائم ہوتی ہے جب ہم بزنس کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے, پھر ہم ایک دوسرے کے پارٹنر بنتے ہیں. اور یہاں پہ پیسہ اسی بندے کے ساتھ آتے ہیں, اسی بندے کے کام کرنے سے ہمیں پیسہ آتا ہے جس کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوتی ہے. جیسے ہی ہم سسٹم کو جوائن کرتے ہیں, آپ کی آئی ڈی کے اندر یا تو 2 لوگ نیچے آ کے لگنے ہوتے ہیں, یا تو 2 لوگ آپ کے اوپر آ کے لگنے ہوتے ہیں. 2 لوگ جو آپ کے اوپر لگتے وہ آپ کو نظر نہیں آتے, اور جو 2 لوگ آپ کے نیچے آ کے لگتے وہ آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کی آئی ڈی میں بھی شو ہوتے ہیں. یہ 3 لوگوں کی آپس میں پارٹنرشپ ہو جاتی ہے. ان 3 لوگوں میں سے ایک بھی بندہ کام کرتا رہے ان 8 لیول میں تو ایک دوسرے کو تینوں کو پیسہ ملتا رہے گا. لیکن یاد رکھنا ایک بھی بندہ کام نہیں کرے گا تو کسی کو نان ورکنگ یہاں پہ نہیں جاتی. پھر آپ کا جب لیول ریسائیکل ہوتا ہے, آپ کی سینئر کے ساتھ یا سینئر کی ٹیم کے ساتھ پوزیشن چینج ہوتی ہے, پھر آپ کو نان ورکنگ اس طریقے سے آتی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ چیز سادہ الفاظ میں سمجھا دوں, آپ کا جیسے لیول 1 یا لیول 2 ہے, جب اس لیولز کے اندر جو 6 لوگوں سے کمپلیٹ ہوتے ہیں, جب آپ کے ان لیول کے اندر 6 لوگ آ جاتے ہیں, یہ آپ کا لیول کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور نیکسٹ لیول اوپن ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات, وہی لیول جس لیول کے اندر آپ کے 6 لوگ آئے ہوتے ہیں, وہی لیول دوبارہ خالی ہو جاتا ہے, دوبارہ ارننگ دینے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی کہ لائف ٹائم جیسے جیسے اس لیول کے اندر 6 لوگ آتے جائیں گے, آپ کا لیول خالی ہوتا جائے گا, آپ وہاں سے لائف ٹائم پیسہ کماتے رہو گے. یہ بھی سسٹم کے اندر بہت خوبصورت چیز ہے. اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں, جو 12 لیول میں سے 4 لیول ہے, یہ بھی توجہ سے چیز سمجھ لیں, یہ 3 لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ ہوتے ہیں لیول. یہ میں آپ کو دکھا دوں, یہ تیسرا لیول, چھٹا لیول, 9واں لیول اور 12واں لیول ہوتا ہے. یعنی کہ ان 3 لیولز میں سوری, یہ جو 4 لیولز ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں ورکنگ والے لیول. یہاں پہ کام کر کے ہی پیسہ ملتا ہے, کام کرے بغیر یہاں پہ 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. اگر یہاں پہ آپ کا ایک بھی ممبر کام نہیں کر رہا تو یاد رکھنا ان 4 لیول سے آپ ایک بھی پیسہ نہیں کماؤں گے. لیکن ان 4 لیول کے اندر آپ کا ایک بھی ممبر کام کر رہا ہے, ان 4 لیول سے بھی آپ لائف ٹائم بار بار پیسہ کماتے رہو گے. یہ 4 لیول اس طریقے سے ڈیزائن ہوتے ہیں, انہیں S3 بولتے ہیں. یعنی کہ 3 لوگ, جب ان لیولز کے اندر 3 لوگ آ جاتے تو یہ لیول کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اور جب یہ 3 لوگ آ جاتے ہیں لیول کے اندر تو یہ لیول کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور نیکسٹ لیول آپ کا اوپن ہو جاتا ہے, اور یہی لیول دوبارہ خالی ہو جاتا ہے. یعنی کہ دوبارہ ارننگ دینے کے قابل ہو جاتا ہے جب اس لیول میں 3 لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ چیز کی طرف سمجھیں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے پہلے 2 ممبر کو آپ دیکھیں تیر کا نشان بنا اوپر, آپ 2 لوگ جوائن کرواؤں گے تو اس کی ارننگ آپ کی ٹیم آپ کے سینئر کی طرف جائے گی یا سینئر کی ٹیم کی طرف جائے گی. نیکسٹ آپ 3